السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، مرزا جلمی کے متعلق آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، اور اس کے پتلے بنا کر جلائے گئے۔ اس پر ہر مذہب کے علماء نے کفر کے فتوے لگائے، چاہے کوئی سنی علماء ہیں یا دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اہل تشیع ہیں، کوئی بھی ہے، کسی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی بھی عالم ہے، علماء نے اس پر کفر کے فتوے لگائے، اس پر کئی مقدمات درج ہوئے۔ تو جب لوگ اس کے سامنے آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے تو یہ کسی کے سامنے بھی نہیں آتا، مناظرہ بھی کسی سے نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر، سہارا لے کر بات کچھ کی کچھ یہ بیان کرتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا۔ اور 3 بڑی کفریہ گستاخیاں اس کی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، لیکن ہدایت بھی ان لوگوں کو رب دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہوتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ہدایت نہیں مانگتا یا ہدایت کے لائق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ پھر خوش ہوتا ہے جب اس کی باتوں پر علماء تنبیہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ آگے سے ہنستا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری مشہوری ہو، میری شہرت ہو۔ تو ایسی گھٹیا مشہوری، ایسی گھٹیا شہرت سے تو بندہ گمنام ہی رہے تو وہ بہتر ہے۔ بہرکیف اس کی کافی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، کافی اس کی گستاخیاں میں نے سنی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں تو پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے، وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا، اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو۔ اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا، وہ پڑھتا جائے۔ اچھا، لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملنگی ہیں۔ سرکار تہاڈا ایک اردو دا صفحہ تہاڈی آنے والی نسلوں وچ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر توحید ہی نہ ملی تو قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ یہ قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ یہ نکل رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے گستاخی پہلی جو اس نے کی ہے، اتنی بڑی گستاخی، یہ کفریہ گستاخی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ قرآن عربی زبان میں پرنٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں کے لوگ اجمی ہیں، ان کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو عربی کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے قرآن اردو میں، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ عربی میں قرآن پرنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہاں تو لوگوں کو اردو پڑھنا آتا ہے، عربی نہیں پڑھنی آتی۔ تو قرآن عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، اللہ سمجھتا ہر زبان کو ہے، لیکن جو زبان بہتر تھی، اعلیٰ تھی، جو رب کو پیاری لگی، اس زبان میں رب نے قرآن نازل کیا، رب نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی زبان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی عربی زبان ہے، حضور نے عربی زبان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کہہ رہا ہے کہ عربی زبان میں قرآن پرنٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ کیسی کیسی یہ گستاخیاں کرتا ہے، یہ کفریہ گستاخی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوٹنگ کر رہا ہے کہ قرآن کی عربی زبان میں ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان، صرف پاکستان ہی تو نہیں، ہزاروں یہ جو ملک ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی الگ الگ زبان ہے، بلکہ ایک ملک کے، ایک ضلع کے مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں۔ پنجابی ہے، پنجابی لوگ اکثر بولتے ہیں، اور ہر علاقے کی اپنی اپنی پنجابی ہے۔ تو یہ کفریہ گستاخی ہے، اس نے اللہ کی ذات کو نشانہ بنایا، قرآن کی ذات کو نشانہ بنایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو، عربی کو اس نے نشانہ بنایا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو بس اردو میں پڑھو۔ مودودی کا لکھا ہوا ترجمہ ایک صفحہ عربی لکھا ہوا ہے، ایک صفحہ جو ہے وہ اردو لکھا ہوا ہے، تو آپ بس وہ اردو پڑھتے جائیں، آپ کو بس نیکیاں ملیں گی۔ نیکیاں دینے والی کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن کوئی یہ مسئلہ مجھے شریعت میں کسی حدیث میں یا کسی قرآن کی آیت کو دکھا دے مجھے کہ اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور عربی نہ پڑھنے سے، صرف اردو پڑھنے سے ثواب ملتا ہو۔ کسی مطلب کہ قرآن کی آیت یا حدیث میں یہ دکھا دے، یہ نہیں دکھا سکے گا، ہے ہی نہیں مسئلہ۔
اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ مودودی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک صفحہ عربی کا ہے ایک صفحہ اردو کا ہے، بس صرف آپ اردو پڑھتے جائیں تو آپ کی 7 نسلیں بخشی جائیں گی۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ جو بندہ صرف ترجمہ پڑھے گا اس کی نسلیں بخشی جائیں گی؟ اور اس کے علاوہ میں یہ اس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کہ کیا جو بندے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن پاک کی ایک سطر لکھی ہوئی ہے عربی میں، اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو بندے پڑھے لکھے ہیں یا صرف ناو جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ ترجمے کو جانتے ہیں، وہ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ اوپر سے اوپر والی سطر پر جو قرآن کی عربی لکھی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور نیچے ترجمے کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ان پڑھ ہیں یا جو لوگ عربی کو نہیں جانتے، صرف ناو کو نہیں جانتے اور عربی گرامر کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے ذرا آسان ہے کہ وہ صرف اردو پڑھ لیں، لیکن اگر ایک سطر عربی کی لکھی ہوئی ہے اور نیچے اس کے ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اگر کوئی بندہ عربی نہیں جانتا تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھے اور نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، نیچے والی سطر پہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ ترجمہ پڑھ لے۔ لیکن یہ کوئی قانون ہے کہ مطلب کہ صرف لازمی ایک صفحے پہ عربی ہو ایک صفحے پہ اردو ہو تو صرف اردو ہی پڑھتے جائیں، قرآن نہ پڑھیں؟ یہ تو اسلام سے، قرآن سے دور کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ بھی قرآن پاک کی عربی کو صرف پڑھے گا، اگر اردو ترجمہ نہیں پڑھنا آتا اس کو، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اردو نہیں آتا، بالکل ان پڑھ ہیں لیکن قرآن پاک وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور ملتا رہے گا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے حافظ قرآن، پھر حافظ قرآن کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا نا جب یہ کہہ رہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، قرآن عربی میں پرنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو عربی میں قرآن پاک ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مودودی کی بڑی تعریف کر، صحابہ کرام کے بارے میں تو غلط بیانی کرتا ہے، اہل بیت کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، تو ایک مودودی جو ہے وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ مودودی کا تو کون سا ادب و احترام کرتا ہے؟ تو صرف مطلبی بندہ ہے، کسی نہ کسی کی ایک کوئی بات مل گئی تمہیں تو وہ اس کو نشانہ بنا کر، اس کو ڈھال بنا کر، قرآن کی آیت کو ڈھال بناتا ہے، حدیث کو ڈھال بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عالم کی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا جملہ اس کو مل جائے کہ جس میں ہوٹنگ کرنے کی اس کو تھوڑی سی گنجائش مل جائے تو یہ اس کو ڈال بنا کر جو ہے وہ تبرہ بازی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی کفر یا گستاخی ہے، غلطی نہیں ہے، یہ گستاخی ہے جو جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے کہ قرآن عربی میں پرنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو اس نے گستاخی کی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، قرآن پڑھ کر اگر یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا ہے تو پھر پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب صحابہ کرام کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی بیماری آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ کوئی ایک صحابی دکھا دے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی پریشانی یا اپنا مسئلہ بیان کرنے کی بجائے صرف اللہ سے ہی مطلب کہ اپنا مسئلہ بیان کیا ہو۔ اللہ تو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ جب بندہ گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے۔ باقی معاملات بعد میں ہیں، شفا ملنا، اولاد ہونا، رزق میں فراخی ہونا، وہ باقی معاملات بعد کے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو بخشش ہے نا، تو بخشش کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، انجینئر کا کام ہے کوئی پیپ فٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرنا، کوئی مطلب کہ گاڑیوں کی وائرنگ کے بارے میں ڈسکس کرنا، دین کے بارے میں ٹانگیں اڑانا، یہ انجینئر کا کوئی کام نہیں بنتا، نہ یہ انجینئر اس لائق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علماء کا کام ہے دین کے بارے میں تحقیق کرنا، دین کی باتوں کو سمجھنا، دین کی باتیں بیان کرنا۔ تو یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے کے متعلق یہ کہہ رہا کہ قرآن پڑھ کر بھی یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا ہے تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہودی اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ توحید کو خطرہ ہے، توحید پکی ہونی چاہیے۔ یہودی توحید کے بڑے پکے ہیں، مجھے لگتا ہے پھر تو یہودیوں کا ساتھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ بھی توحید کے پکے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، مرزائی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اور ان تین مذاہب میں سے تیرا بھی ایک مذہب لازمی ہے، تو مسلمان نہیں ہے جیسی باتیں تو کرتا ہے۔ نبی پاک کا جو بے ادب ہے اس کا کوئی مذہب نہیں، کوئی اس کا عقیدہ نہیں، کوئی اس کا ایمان نہیں،
کوئی وہ بندہ اہل علم نہیں ہے، وہ جہل ہے اور نہایت جاہل ترین انسان ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تبرہ بازی کرے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز ہی دیکھ لیں، باقی سب باتیں چھوڑ دیں۔ یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حاضر و ناظر کے میں نے پائے جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ انظر حالنا اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر اپنی نظر ڈالیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمارے حال پر نظر ڈالیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، حاضر و ناظر کے میں نے پائے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر کفریہ گستاخی ہے اس کی، یہ بھی مطلب کہ ناقابل برداشت گستاخی ہے اس کی۔ تیسرے نمبر پر جو اس نے گستاخی کی ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پکارنا، یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، اگر ان کو یا شیخ عبد القادر جیلانی پکار لیا جائے تو مشکلات دور ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم نے آزما کر دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آزما کر دیکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مدد کرتے ہیں اور تم جیسے لائنوں کی مدد نہیں کرتے، وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم جیسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، تم جیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے شیطان، ٹھیک ہے، جس کے تم پیروکار ہو، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا توحید پکی ہونی چاہیے، بس یا اللہ میں تمہیں سجدہ کرتا ہوں، آدم کو میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آدم جو ہے اس کو سجدہ کرنے سے توحید کو فرق پڑ جائے گا، تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ہی نکال دیا۔ جو لوگ اس کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں وہ لوگ یا تو اس کے خریدے ہوئے ہیں، یا اس کے گروپ کے لوگ ہیں، یا پھر یہ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی ڈرامہ سازی ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ میں اپنے ایمان کے مطابق، مطلب اپنے ایمان کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ عاشق رسول ہے، صحابہ کرام کا ادب کرنے والا ہے، اہل بیت کا ادب کرنے والا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا اور پکا عاشق ہے، وہ بندہ ایسے بے ادب لوگوں کی مجلسوں میں نہیں جاتا اور نہ کبھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے۔ تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔